السلام علیکم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ میں بات کرنے جا رہا ہوں حضرت امام شرف الدین بصوری رحمۃ اللہ علیہ، جس سے منسوب آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا قصیدہ بردہ شریف، جو ہر بچے بڑے بزرگ کی زبان پر ہوتا ہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی خیر الخلق کلہم۔ حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ بادشاہوں کے زمانے میں ان کے قصیدے پڑھا کرتے تھے، قصیدوں سے مراد ان کی شان بیان کیا کرتے تھے، ان کے لیے تعریفی کلمات لکھا کرتے تھے۔ تو ایک دور ایسا بھی تھا جب وہ بڑے بڑے محلوں میں جا کر ان کی آبزار ہوا کرتی تھی، ان کی تعریفیں ہوا کرتی تھی، اور ان کی تعریفوں کو گن گا گا کے وہ بڑے مشہور اور معروف اس ٹائم پہ ہو گئے تھے۔ مگر ایک عمر کا تقاضا ہے، جب وہ ایک ایسی عمر پہ پہنچے جہاں ان کی زندگی سمجھ لو جو کہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جانا۔ جب انسان کی زندگی میں تین چیزیں ایسی آ جائیں، بڑھاپا، غربتی اور تنہائی، تو انسان سمجھ لو مر کے بھی مر چکا ہوتا ہے۔ اس ٹائم ایسی حالت ہو گئی، اتنے علیل ہو گئے، وہ جو شان و شوکت تھی، بادشاہوں کے محل میں آنا جانا، رغبت تھی، اور ایک مزاج ہوتا ہے نا کہ میں کسی بڑے سے مل رہا ہوں تو میرا الگ رباب ہوگا۔ جب انسان اس مہر پہ آ جاتا ہے، جب اس کو غربتی، مفلسی اور تنہائی اور بڑھاپا جب چھوڑ لیتی ہے، تو پھر وہ اس حصے میں ڈرتا ہے انسان کہ میں کروں تو کروں کیا۔ خیر، تو ساری زندگی قصیدہ ہے بادشاہوں کے محل میں ان کی تعریفی کلمات پیش کیے۔ ایک دن خیال آیا کہ میں نے ساری زندگی تو بادشاہوں کی خدمت میں ان کی تعریفیں پیش کی، کیوں نہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ تعریفی کلمات لکھوں، کچھ ان کے شان بیان کروں۔ یہ تو مومنوں کی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کلمات، وہ الفاظ ہی نہیں ہیں دنیا میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر دی جائے، کیونکہ میرا محبوب، اللہ میرا فرماتا ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کی شان بلند کر دی، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کی تعریف بلند کر دی، وہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی۔ مگر ہم جیسے جو چھوٹے موٹے امتیاں ہیں، ان کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ کہہ دیں، کچھ کر لیں، مگر وہ بہت کم ہے۔ خیر، انہوں نے یہ چیز لکھی، وہ قصیدہ لکھا، قصیدہ بردہ شریف جس کو پڑھتے ہیں کہتے ہیں۔ تو ایک رات جب وہ لکھ کر کے سو گئے، تو ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب میں تشریف لائے، اور نیند سے ان کو کہا کہ بصوری، مجھے وہ قصیدہ تو سناؤ جو تم نے میری شان میں اقدس میں لکھی ہے۔ تو امام بصوری رحمۃ اللہ علیہ وہ قصیدہ ان کی شان میں سناتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ کافی علیل ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ان فالج بھی ہو چکے، بستر سے لگ چکے ہوتے ہیں، اور سمجھو بیڈ سے لگ چکے ہوتے ہیں، ان میں چلنے کی، کہنے کی بھی قوت اتنی نہیں ہوتی۔ خیر، انہوں نے خواب میں وہ قصیدہ پڑھا اور سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے سننے کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست قدرت ان کے سینے پہ پھیرا، جسم پہ پھیرا، اور اپنا بردہ بیسیکلی کہتے ہیں چادر کو، جب یہ قصیدہ بردہ شریف مشہور ہے، بردہ چادر کو کہتے ہیں، اپنی چادر ان کو اس تحفے میں دیا، اس قصیدہ بردہ شریف کے۔ تو جب یہ ملا اور وہ نیند سے بیدار ہوئے تو بالکل ٹھیک شاش و بشاش اٹھے، تو پھر اسی کے دوران ان کو نماز کے لیے ہو گئے، نماز کے لیے جانے لگے تو ان کو رستے میں ایک درویش ملا۔ درویش نے سوال کیا کہ اے بصوری، کہاں جا رہے ہو؟ دریافت کی، کہاں جا رہے ہو؟ تو بصوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک کام تو کرو، وہ قصیدہ بردہ شریف تو سنا دو جو تم نے لکھی ہے۔ تو وہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ بات تو مجھ اور آقا کے بیچ میں ہے، میں نے تو آج تک یہ قصیدہ بردہ شریف کسی کو سنائی نہیں سوائے آقا کے۔ فرماتے ہیں میں نے تو ایسی کوئی قصیدہ نہیں لکھی یا سنائی۔ تو فرماتے ہیں یہ راز کی باتیں ہیں، یہ راز ہی رہنے دو، وہ جو کل رات کی بات تھی وہ بتاؤں؟ اگر بولو تو یہ چادر کی بات بتاؤں؟ تو وہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ بات ان کو کیسے پتا۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم جو خواب میں ملتے ہو، ہم حقیقت میں آنکھ کھول کر کے ان کا دیدار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ پاک ایسے درویشوں کو ہمارا بھی سلام پہنچائے، ہمیں ان کے جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت کم ہی لوگ اس مقام پہ پہنچ پاتے ہیں، خیر ہم تو بھول بھی نہیں ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی شان اور اس کے محبوب کی شان بیان کرنے سے لوگوں کا مقام اتنا ہو جاتا ہے کہ آج بھی قصیدہ بردہ شریف لوگوں کے، ہر مسلمانوں کی زبان میں، چاہے وہ کسی بھی رنگ، نسل
کا ہو کیوں نہ ہو، عجمی ہو، عربی ہو، یا کسی بھی خواہ ملک کا ہو، مگر یہ قصیدہ خدا شریف اس تک پہنچی اور وہ پڑھتے ہیں، اور آج بھی ان کی شان بلند ہے، ان کے لیے دعائیں کلامات پڑھی جاتی ہیں۔ تو کیا شان میرے محبوب کی جتنی بھی پڑھی جائے، جتنی بھی کھایا جائے، تو وہ کم سے ہی کم۔ تو سب سے میں تو کہتا ہوں ہر مومن کے لیے سب سے افضل چیز یہ ہے کہ درود کریم کا جتنا بھی ورد کریں وہ کم ہے۔ اگر آپ کو دنیاوی مال و دولت، عیش و عشرت اور آخرت کی بھی کامیابی چاہیے تو درود شریف کا ورد کیا کرتے ہیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ السلام علیکم۔